میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 دانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے کچھ نیتیں اور بڑھا لیتا ہوں۔ سنی عالم کی کتاب سے پڑھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ کنز ایمان۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہنچا دو۔ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے صبر، کہ آج ہر گھر میں تکلیف، ہر گھر میں کوئی پرابلم، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اور ٹینشن کے شکار ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے جو ہے نا وہ گھر کی تعمیرات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے، کوئی غربت اور تنگ دستی کی پریشانی کا رونا روتا ہے۔ تو آئیے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان پریشانیوں کو قبول کیا اور ان پر صبر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام تیار کر رکھا ہے۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور ایک ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا، کون ہے جس کا اللہ عز و جل پر قرض ہے؟ کون ہے جس کا اللہ عز و جل پر قرض ہے؟ تو مخلوق کہے گی کہ ایسا کون ہے
جس کا قرض اللہ پر ہو تو فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر کیا، آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالی سے اپنا اجر لے لے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر دے گا، اور صبر کرنے والے گویا ان کا اللہ پر قرض ہے۔ اور صبر کرنے والا کون؟ کہ ایسی مصیبت میں، ایسی تکلیف میں مبتلا ہوا کہ دل بھی غمگین ہو گیا، دل غمزدہ ہوا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ گئے، لیکن اس نے اپنی زبان کا قفل مدینہ لگایا ہوا، زبان سے کچھ بولا نہیں، ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے صبر کیا۔ چنانچہ اب جب یہ اعلان ہوگا کہ ہے کوئی کہ جس کا اللہ پر قرض ہو، تو دنیا میں مصیبت اور آفات میں مبتلا ہونے والے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے میں نے صبر کیا تھا، میں نے صبر کیا تھا، میں نے فلاں بیماری پر صبر کیا، میں نے فلاں تکلیف پر صبر کیا، میں نے فلاں آزمائش پر صبر کیا، میں نے فلاں مصیبت پر صبر کیا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، فرشتے کہیں گے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، تم اپنے اعمال نامے ذرا دکھاؤ میں۔ اب فرشتے اعمال نامے دیکھیں گے، تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والا کوئی کام پایا، غصہ، فحش کلام پایا، اسے کہیں گے چل بیٹھ جا، تو صبر کرنے والوں میں سے نہیں۔ اسی طرح جب عورتوں کے نامہ اعمال میں غصہ کرنا پائیں گے تو اسے بھی ان لوگوں میں واپس بھیج دیں گے۔ پھر صابر مردوں اور صابرہ عورتوں کو لے لیں گے اور انہیں عرش کے نیچے لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، یہ تیرے صابر بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ان کو شجرۃ البلوہ کے پاس لے جاؤ، یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، وہ انہیں اس درخت کی طرف لے جائیں گے جس کی جڑ سونے کی، پتے چاندی کے، اور ان کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا درخت۔ صبر کرنے والے اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ عز و جل یکے بعد دیگرے ہر مرد اور ہر عورت پر تجلی فرمائے گا اور ان سے اس طرح کلام فرمائے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے صابر بندو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ تم میرے نزدیک ادنا تھے، بلکہ اس لیے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بزرگی دوں۔ میں نے چاہا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور جن درجات تک تم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، مصیبت میں مبتلا کر کے تمہیں وہ بلند درجات عطا کر دوں۔ تم نے میری خاطر صبر کیا، مجھ سے حیا کی، میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا اور نہ تمہارے اعمال ناموں کو کھولوں گا۔ کیسا پیارا انعام ذکر کیا گیا کہ کل قیامت والے دن صبر کرنے والوں کے لیے نہ میزان رکھا جائے گا اور نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ فرمایا لہذا میں تم سے حساب نہیں لوں گا۔ پھر اللہ عز و جل فقراء سے اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میرے فقراء بندو،
میں نے تمہیں فقر میں تمہاری عزت کم کرنے کے لیے مبتلا نہ کیا. اے میرے فقیر بندو، میں نے تمہاری عزت کم کرنے کے لیے تمہیں فقر میں مبتلا نہ کیا. نہ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کچھ اہمیت اور عزت ہے، اور میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو کوئی دنیا کی کسی چیز کا مالک ہوا میں اس سے حساب لوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اے گروہ فقراء، میں نے تمہارے لیے فقر پسند کیا تاکہ تم سے حساب آسانی سے لیا جائے، تمہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے. تو جس نے دنیا میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک لقمہ کھلایا، پھٹا پرانا کپڑا پہنایا، وہ آج قیامت کے دن تمہاری شفاعت میں ہے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ جو اسلامی بھائی فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کے لیے کتنا انعام ہے کہ گروہ فقراء کل قیامت والے دن اپنے گھونٹ پلانے والوں کو، اپنے کھانا کھلانے والوں کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اب عورت کی طرف متوجہ ہوگا. وہ عورت جس کا بچہ فوت ہو گیا، اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی، میں تیرے بچے کی موت کا فیصلہ لوح محفوظ میں کر چکا تھا. جب میں نے اس کی روح قبض کی تو تیرے دل نے جزا و فضا نہ کی، تیرا دل تنگ نہ ہوا. تو سن، آج میری رضا اور خوشنودی کی تجھے خوشخبری ہو. تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسی زندگی والے گھر یعنی جنت میں اکٹھا کر دیا گیا ہے جہاں نہ موت ہے، نہ ہی غم ہے، نہ ہی ملال ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں سے کبھی نکلنا نہیں. پھر اللہ عز و جل نابینا، کوڑ کے مریض، جذام کے مریض، اور جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے، کسی کو گردوں کا مرض ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں جو مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لطف و کرم فرمائے گا اور وہ اپنا اجر پا کر انتہائی خوش ہوں گے. اور ان کے لیے ایسے جھنڈے ہوں گے جیسے حکما اور عمراء کے جھنڈے ہوتے ہیں. جس نے ایک مصیبت پر صبر کیا. اب یہاں جتنے اسلامی موجود ہیں وہ بھی ذرا غور کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ جس نے ایک تکلیف پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے گا. جس نے 2 قسم کی بلاؤں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 2 جھنڈے لہرائیں گے. جس نے 3 قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 3 جھنڈے گاڑے جائیں گے. جو اس سے زیادہ بلاؤں میں مبتلا ہوگا اس کے لیے اسی قدر جھنڈے بلند کیے جائیں گے. فرشتے ان کو عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار کر کے ان کے سامنے جھنڈے لہراتے ہوئے جنت کی طرف لے کے چلیں گے. لوگ اب میدان قیامت میں ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے کیا یہ شہداء ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم یہ شہداء ہیں نہ انبیاء ہیں، بلکہ یہ تو وہ عام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مصائب پر صبر کیا اور آج کے دن نجات پا گئے. لوگ تمنا کریں گے، اے وہ لوگوں کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں آئی، جن کو کوئی بیماری نہ ہو، جن کو کوئی آزمائش نہ ہو، کل قیامت والے دن کیا تمنا ہوگی ذرا سنیے. لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مصائب و آلام میں دنیا میں مبتلا ہوئے ہوتے، ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ ہمارے لیے بھی آج ان کے ساتھ حصہ ہوتا. پھر جب وہ صابر بندے، صبر کرنے والے جنت کے پاس پہنچیں گے اور دروازہ کھٹکائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے. کون؟ صبر کرنے والے صابر بندے. تو خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام آ کر پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ فرشتے ان سے کہیں گے دروازہ کھولیے. حضرت رضوان علیہ السلام ان سے پوچھیں گے ان کا حساب کس وقت ہوا، انہوں نے کب نجات پائی؟ ابھی تو چند لوگ قبروں سے اٹھے ہیں،
اور ابھی تک تو اعمال نامے کھولے نہیں گئے اور ابھی تو میزان نہیں رکھا گیا، تو آپ ان کے لیے جنت کا دروازہ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، ان پر آج حساب نہیں، اے رضوان ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ یہ چین اور سکون کے ساتھ اپنے محلات میں بیٹھیں۔ تب حضرت رضوان علیہ السلام ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، وہ اپنے جنتی گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ خدام جو ان کے خادم ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے خوشی و مسرت سے ان کا استقبال کریں گے۔ اے صبر کرنے والوں، کیسے خوش نصیب ہو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنا بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ نہ میزان عمل، نہ اعمال تولے جائیں گے، نہ حساب و کتاب ہوگا، بلا حساب جنت میں داخلہ۔ جنت میں جا کر اپنے محلات میں جب پہنچیں گے تو خادم، خدمت کرنے والے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے صبر کرنے والوں تمہارا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ 500 سال تک جنت کے بلند درجات پر صبر کرنے والے فائز رہیں گے، اور 500 سال تک میدان قیامت میں حساب ہونے والوں کا مشاہدہ کریں گے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ انعامات سنے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ صبر کرنے والے، صبر کا کیسا انعام ہے، کس کس کو خوشی ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، جب یہ انعامات سنے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی چیز میزان کو بھاری کرے گی؟ کون سی چیز میزان کو بھاری کرے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر، اور جس کا صبر جتنا زیادہ ہوگا پل صراط اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو صبر کی دولت عطا فرمائے۔ تو کون کون صبر کرے گا؟ کوئی تکلیف آ گئی تو دل غمگین ہوگا، یار جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو دل کو تکلیف تو پہنچتی ہے، اور اگر دل غمگین ہو گیا تو بھی چل جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زبان پر قفل مدینہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، اور صبر کی دولت کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، تو کون کون اللہ کا ساتھ چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ کون سے معاملات ہیں جن پر ہمیں صبر کرنا ہے؟ کون سے معاملات ہیں؟ فرمایا، جس نے اپنے ایک بچے کے مر جانے پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے وزن کے برابر اجر لکھ دیتا ہے۔ جس نے 2 بچوں کے مر جانے پر صبر کیا، اللہ عز و جل قیامت میں اسے ایسا نور عطا فرمائے گا جو اس کے آگے آگے ہوگا، اور حشر کی ظلمت و تاریکی میں اس کے لیے روشنی کرے گا۔ جس نے اپنے 3 بچوں کے مر جانے پر صبر کیا تو جہنم کو عبور کرتے وقت اس کے لیے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے اپنی ایک آنکھ کے ضائع ہو جانے پر صبر کیا تو وہ شخص سب سے پہلے اللہ عز و جل کا دیدار کرے گا، اور اللہ عز و جل نابینا جن کی آنکھیں چلی گئیں ان کو خلعت خاص سے نوازے گا، اور تمام مصیبت زدوں سے پہلے ان کے لیے جھنڈے لہرائے جائیں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اور جس نے اپنی دونوں آنکھوں کے ضائع ہونے پر صبر کیا ہوگا، اللہ عز و جل اس کے لیے عرش کے نیچے گھر بنائے گا جس میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے نماز پڑھنے والوں، تمہارے لیے بھی خوشخبری، جو نماز کے اہتمام کے لیے وضو اور غسل کی مشقت پر صبر کرتا ہے، کیونکہ وضو غسل کرنا بڑا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے،
جو صبر کرے گا وضو و غسل کی مشقت پر، اللہ عز و جل اس کے لیے اس کے جسم کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھ دے گا۔ اللہ عز و جل اس کے وضو اور غسل میں ٹپکنے والے پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہے گا۔ جہنم کا ایک دروازہ ہے باب التشفی، اس میں وہی داخل ہوگا جس نے اپنے غصے پر قابو نہ پایا ہوگا، جس نے اپنے غصے کو دبا لیا اور اپنا حق اللہ عز و جل کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، وہ پل صراط سے گزرے گا تو اللہ عز و جل اس پر وہ باب التشفی جہنم کا دروازہ بند کر دے گا، اور اللہ عز و جل اسے اذیت دینے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل فرما دے گا، اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل قیامت والے دن سبحان اللہ کیسا پیارا انعام ہے صبر کرنے والوں کا، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور خرابی ہے بے صبری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ثواب کے لیے اور اللہ اپنی رضا کے لیے صبر دے، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری قرض داریاں، ہماری گھریلو ناچاکیاں اللہ تعالیٰ ساری دور فرما دے، صبر کرنے والے بندوں میں ہمیں شمار فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبر کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو نیت کر لیں گے انشاءاللہ تکلیف آئے گی تو کیا کریں گے، بیماری آئے گی تو کیا کریں گے، اگر اولاد فوت ہوگی تو کیا کریں گے، کاروبار جل گیا تو کیا کریں گے، گھریلو ناطاقی ہوگی تو کیا کریں گے، انشاءاللہ صبر کریں گے۔ صبر صبر صبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس صبر کی دولت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ وہ پیارا اور مشک بار میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، تنگ دستیوں پر، گھریلو ناچاکیوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اچھے ماحول کی برکتیں، اچھوں کے سنگ لگیں گے تو تر جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے بندے کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی۔ صبر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، صبر کرنے والوں کے ساتھ جائیں گے، قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسا انقلاب آتا ہے۔ خواہ کتنی بڑی تکلیف آ جائے گی، اللہ کی رحمت سے صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو اور صبر کرنے کی برکتیں عطا فرمائے دنیا میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اخروی انعامات جن کا آج ہم نے سنا، ہم سب کو ان میں حصہ عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔